علامہ صاحب سوال یہ ہے، میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں پروفیسر صاحب، سوال یہ ہے کہ مرد پہ یہ نکاح کیوں فرض کیا گیا؟ مطلب کہ مرد نے نکاح کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ ہم نے یہ بھی سنا کہ اس کا جنازہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہنس رہے ہیں یار، فرضیت کا سیریس سوال ہے۔ اصل یہ چیز ہے نا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو غلط العوام ایک لفظ ابھی استعمال ہوتا کہ عوام میں وہ مشہور ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا حقیقت کے ساتھ یہ شرعی طور پر کوئی سوال تو سوال ہے نا، پبلک کے سوال میں اسی لیے ہنسا ہوں کہ یہ ایک زبردست سوال آ گیا۔ جی میرا خیال ہے آپ کے سوال کا جواب پہلے مفتی صاحب دے چکے ہیں، اگر کسی نے غور سے سنا ہو۔ دیکھیے نکاح تب فرض ہے جب انسان نکاح نہ ہونے کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو۔ ٹھیک ہے، چونکہ حرام سے بچنا فرض ہے نا، بالکل تو بچنے کا راستہ نکاح ہے، ٹھیک، لہٰذا تب جا کر نکاح فرض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نکاح خود بنیادی طور پر ایک معاملہ ہے۔ معاملے سے مراد یعنی ایک ایگریمنٹ دو بندوں کے درمیان، ٹھیک ہے، ایک عورت اور ایک مرد۔ جہاں یہ ایک ایگریمنٹ ہے، چونکہ جتنے بھی احکام ہمارے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادات سے تعلق رکھنے والے احکام ہیں اور دوسرے معاملات سے تعلق رکھنے والے احکام ٹھیک ہے۔ ہیں۔ تو عبادات جیسے روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عبادات ہیں۔ یہ جو نکاح ہے کسی اور نکاح اور تجارت ہے، اس طرح کے معاملات ان کو معاملات کہا جاتا ہے، عبادات نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر جو فلسفہ ہے، اگر اس فلسفے کو سامنے رکھ کر آدمی یہ کام کرتا ہے تو یہی معاملہ عبادت بھی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر ایک شخص اپنے آپ کو حرام سے بچانا چاہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شریعت نے نکاح کو نہ صرف نکاح کی تاکید بہت زیادہ کی ہے، بلکہ نکاح کو بہت آسان بھی بنایا ہے، بہت آسان بنایا ہے۔ چونکہ وہ انسان کی فطری ضرورت ہے، دو حوالوں سے ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ انسان اللہ کی نافرمانی کی جگہ اس کی اطاعت کے رستے پر قائم و دائم رہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ایک پاکیزہ نسل جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے، ایک ایسی نسل وجود میں آئے ان نسلوں کے مقابلے میں جو اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہٰذا نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے بھی نکاح ضروری ہے اور انسان کو حرام سے بچانے کے لیے بھی نکاح ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بنابراین نکاح آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اور جہاں حرام میں پڑنے کا خدشہ ہو وہاں پر نکاح فرض ہے۔ جہاں پر آدمی حرام میں نہ پڑتا ہو وہاں پر اس پر فرض نہیں ہے، لیکن اس نے ایک سنت رسول کو ترک کیا ہے۔ سنت رسول، چونکہ نکاح سنت رسول تو ہے نا، بالکل، النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ حدیث ہے نبی کریم کی کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو اس سنت سے روح گردانی کرتا ہے، رخ موڑتا ہے، منہ موڑتا ہے، نہیں کرتا، وہ مجھ میں سے نہیں آئے، فلیس منی۔ تو اس لیے یہ جو نکاح ہے کم از کم بھی اس کا جو درجہ ہے، کم از کم اگر فرض کی طرف نہ جائیں تو وہ سنت ہے، اور سنت ہونے کے اعتبار سے بھی ایک انسان کو ضرور یہ کام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اس کا جو انسان کی اپنی زندگی میں روح کے حوالے سے فائدہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ ایک جہاد ہے جہاں پر انسان موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے۔ یہ غلط العام ہے کہ وہ جنازہ جائز نہیں ہوتا؟ نہیں، وہ اخلاقی ہے، حکمی نہیں ہے، اچھا، اخلاقی ہے۔ اخلاقی طور پر یعنی اس کی قباحت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے، ورنہ عملی طور پر جس نے نکاح نہ کیا ہو اس کا جنازہ تو سب نے پڑھا ہے، کس کا جنازہ نہیں پڑھا اور کہا گیا کہ بھئی اس کا جنازہ نہ پڑھو؟ لیکن اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہ نقطہ بیان کیا گیا کہ بھئی اتنی اس کی اہمیت ہے۔ تو دوسری چیز جس کی انتہائی اہمیت ہے انسان کی زندگی میں وہ ہے نکاح۔ نکاح کے نتیجے میں انسان نکاح سے پہلے کسی اور دنیا میں ہوتا ہے، نکاح کے بعد پھر اس کے اندر خود اور خود محوری سے نکل کر دوسروں کی طرف توجہ کی ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں دیکھیں فرق، کہ شادی شدہ بندہ سارا دن محنت کرتا ہے، کماتا ہے کسی اور کے لیے،
جبکہ جو غیر شادی شدہ ہے اس کی ذات میں سارے کا سارا محور اس کی اپنی ذات ہوتی ہے. لہٰذا نکاح جو ہے انسان کو اپنے ارد گرد گھومنے سے نکال کر دوسروں کا خیال رکھنے کی ترغیب دلانے کا بھی بہترین ذریعہ ہے جو خود ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز 12 کنٹیسٹنٹس کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا. جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے ہے سر. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.